السلام علیکم ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا عنوان ہے 6 تابوت اور چمکیلی لاشیں۔ گھنی جھاڑیوں میں ایک گول سوراخ تھا جس میں پتھر کی سیڑھیاں نیچے کو جا رہی تھیں۔ امبر نے کہا، رونالڈ ڈرو مت اور میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ دونوں سیڑھیاں اترنے لگے۔ زینہ اتر کر انہیں ایک دروازہ نظر آیا جو چھوٹا تھا۔ ایک وقت میں صرف ایک آدمی اس دروازے سے گزر سکتا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف سرنگ تھی جس میں عجیب سی سبز رنگ کی روشنی ہو رہی تھی۔ یہ روشنی دیواروں کے پتھروں سے پھوٹ رہی تھی۔ ماحول میں ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی جسے مدت سے اس تازہ ہوا یہاں نہ گزری ہو۔ اس سرنگ کے ایک اختتام پر ایک دروازہ تھا جس سے گزر کر امبر اور رونالڈ ایک بڑے ہال میں پہنچے۔ ہال کے خاتمے پر ایک خوبصورت گیلری بنی ہوئی تھی۔ ہال کی دیواروں سے مختلف ہتھیار لٹک رہے تھے۔ ایک دیوار میں آتش دان تھا جس میں لکڑیاں جل رہی تھیں اور سرخ شعلے لپلپا رہے تھے۔ رونالڈ کا حلق خوف سے خشک ہونے لگا۔ امبر بھی حیران تھا۔ ہال کے وسط میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس پر 6 خوبصورت تابوت پڑے تھے۔ ان تابوتوں سے سبز رنگ کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ امبر نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس پر حیرت کا ایک اور حملہ ہوا۔ تابوتوں کا بلائی حصہ شیشے کا بنا ہوا تھا اور تابوتوں میں عجیب مخلوق کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ شکل و شباہت میں بن مانس جیسی مخلوق تھی مگر ان کا چہرہ لمبوترا تھا۔ سارے جسم پر لمبے لمبے بال تھے اور سر پر بالوں کے 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ ان کے پنجے چوڑے تھے اور لمبے لمبے تیز ناخن تھے۔ انگلیاں لمبی ہونے کی بجائے چوڑی اور مخروطی تھیں۔ اس عجیب مخلوق کے جسم سر سبز رنگ کی چھوئیں پھوٹ رہی تھیں۔ رونالڈ کپکپاتی آواز میں بولا، امبر بھائی یہاں سے نکل چلو ورنہ ہمارے جائیں گے۔ امبر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تابوتوں پر بنی عبارت کو پڑھنے لگا۔ یہ قدیم مصری زبان تھی جسے امبر پڑھ سکتا تھا۔ لکھا تھا، جو شخص ان تابوتوں کو چھیڑے گا وہ عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ امبر چبوترے سے اتر آیا۔ اگر اس قلعے میں آتش دان روشن نہ ہوتا تو امبر یقین کر لیتا کہ صدیوں سے اس قلعے میں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ امبر نے کہا، رونالڈ بھائی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، اطمینان رکھو۔ ابھی امبر نے الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ بادلوں کی گرج اور بجلی کی خوفناک چمک نے قلعے کو لرزا دیا۔ آتش دان میں لکڑیاں چٹکیں اور شعلے کی سرخ زبانیں باہر کو لپکنے لگیں۔ پھر زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ تمام تابوتوں کے ڈھکن اوپر اٹھ گئے۔ وہ عجیب مخلوق جو اس قدیم اور ویران قلعے کے تابوتوں میں بند تھی اٹھ بیٹھی۔ ان کے سوجے ہوئے پپوٹوں والی آنکھیں کھل گئیں۔ ان کے اعضاء میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ تابوتوں سے باہر نکل آئی۔ رونالڈ تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ امبر بے خوفی سے اس عجیب اور ہیبت ناک مخلوق کو دیکھ رہا تھا۔ اس مخلوق کے چمکدار بالوں سے بھرے لبوترے چہرے اور سرخ آنکھیں اتنی خوفناک نظر آ رہی تھیں کہ کمزور آدمی کے دل کی حرکت بند ہو جاتی۔ وہ متحرک چمکیلی مخلوق ہاتھ پھیلائے امبر کی طرف بڑھنے لگی۔ امبر کے پاس آ کر وہ رک گئی۔ پھر ایک نے گہرا سانس لیا۔ اس کے منہ سے آگ کا شعلہ نکلا اور ایک منمناتی آواز آئی، کرۂ ارض کے قدیم ترین انسان، خوش آمدید۔ امبر نے سنبھل کر کہا، تم کون ہو اور میرے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ عجیب مخلوق نے کہا، ارے انسان، ہم تمہاری زمین سے تعلق نہیں رکھتے۔ ہمارا سیارہ دوسرا ہے۔ آج سے 8000 سال پہلے ہمارا سیارہ سورج کے گرد چکر لگاتا ہوا زمین کے پاس سے گزرا تو ہمیں ایک اڑن تشتری نے زمین پر اتار دیا تھا تاکہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ اس سیارے پر کوئی مخلوق بستی ہے یا نہیں۔ ہم یہاں آئے، جگہ جگہ گھومے اور شوں کی تیز آوازیں۔ ہم جس سیارے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس نے کہا، سورج کے گرد چکر کاٹتا ہے اور ہر 8000 سال کے بعد زمین کے پاس سے گزرتا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ ممکن ہے ہمارا سیارہ اسی وقت یا کل صبح یا چند دن بعد زمین کے پاس سے گزرے، پھر ہم واپس اپنے سیارے پر چلے جائیں گے۔ ہمیں یہ طاقت حاصل ہے کہ ہم دوسروں کے ذہن پڑھ سکتے ہیں۔ تمہارا ذہن پڑھ کر ہی ہمیں معلوم ہوا کہ تم 5000 سال سے زندہ ہو۔ امبر نے پوچھا، تمہارا سیارہ بھی ہماری زمین کی طرح ہے؟ عجیب مخلوق بولی، نہیں، ہمارا سیارہ زمین سے بہت مختلف ہے۔ اس پر درخت نہیں ہیں، صرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ہم انہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ ہم ترقی میں تم سے بہت آگے ہیں۔ جو سائنسی ایجادات تم ہزاروں سال بعد یاد کرو گے وہ ہم بہت پہلے کر چکے ہیں۔ پھر ہمارے سیارے پر زندگی بہت لمبی ہوتی ہے۔
رونالڈ تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ انسان 100-150 سال بعد مر کر ابھرتا ہے۔ امبر کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق سے مل رہا تھا۔ اس نے سوچا اگر میرے ساتھ ناگ ہوتا اور اس مخلوق کو دیکھ لیتا تو بعد میں اس مخلوق کا روپ دھار سکتا۔ ناگ کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ جس جانور یا مخلوق کا تصور اپنے ذہن میں لا کر گہری سانس لیتا ویسا ہی بن جاتا۔ امبر نے کہا کوئی بولا بھٹکا شخص ادھر آ نکلے تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ عجیب مخلوق بولی ہم اسے کچھ نہیں کہتے، لیکن جو ہمارے تابوتوں کو چھیڑتا یا جہاں کی کوئی شے باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہم اسے ہلاک کر دیتے تھے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ شوں شوں کی تیز آوازیں آنے لگیں۔ عجیب مخلوق چونک اٹھی۔ پھر ایک نے کہا لگتا ہے ہمارا سیارہ زمین کے قریب آ گیا ہے اور سیارے سے اڑن تشری آ رہی ہے۔ ہاں، ہال کی ایک نکر میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو اوپر جاتی تھیں۔ ان سیڑھیوں کے راستے امبر اور دوسرے سیارے کی مخلوق قلعے کی چھت پر پہنچے۔ چھت کے اوپر گول روشن بہت بڑی تھالی سے گھوم رہی تھی۔ یہ اڑن تشری تھی۔ عجیب مخلوق نے خوشی سے کہا ہمارے ساتھی آ رہے ہیں۔ فضا میں شوں شوں کی ایسی سنسناہٹ پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی بڑی دیچکی میں پانی کھول رہا ہو۔ اڑن تشری نیچے آ گئی۔ اس کی شکل ایسی تھی جیسے سر پر رکھنے والی کسی ہیلٹ کو الٹ کر رکھا گیا ہو اور دوسرا سیارہ سیدھا رکھا گیا ہو۔ اڑن تشری سبز رنگ کی تیز روشنی خارج ہو رہی تھی۔ چکر کھاتی ہوئی اڑن تشری قلعے کی چھت کے نزدیک پہنچ گئی۔ پھر اس کے نچلے حصے سے 4 آہنی ٹانگیں نکل کر قلعے کے چھت پر پھیل گئیں۔ شوں شوں کی آواز اب بند ہو گئی تھی۔ یکا یک اڑن تشری کا نچلا حصہ اندر کو دھنس گیا اور ایک سیڑھی باہر نکل آئی۔ اسی طرح کی مخلوق اندر سے نکلی۔ قلعے کے تابوتوں والی مخلوق ان کی طرف بڑھی اور کسی اجنبی زبان میں باتیں کرنے لگے۔ اڑن تشری سے نکلنے والے بار بار امبر کی طرف دیکھ رہے تھے، غالباً اس کے متعلق بات چیت ہو رہی ہوگی۔ پھر آنے والے نیچے چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے تابوت اٹھا رکھے تھے۔ ایک چمکیلی مخلوق امبر کے پاس آئی اور کہا اچھا اے انسان، ہم جا رہے ہیں۔ ان تابوتوں میں وہ کاغذ ہیں جن پر ہماری ہزاروں سال کی تحقیق کی باتیں لکھی ہیں۔ امبر سے ہاتھ ملا کر وہ مخلوق چلی گئی۔ اڑن تشری کا دروازہ بند ہو گیا۔ شوں شوں کی تیز آواز پیدا ہوئی اور اڑن تشری اوپر اٹھنے لگی۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک چھوٹا سا ستارہ نظر آنے لگی۔ امبر نے سوچا خدا تعالیٰ کی بنائی کائنات کس قدر وسیع ہے کہ کوئی انسان اس کی مکمل کائنات کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ یہی سوچتا ہوا امبر سیڑھیوں سے اتر کر ہال میں آ گیا۔ رونالڈ بے ہوش پڑا تھا۔ اب ہم ابلیس جادوگر کی خبر لیں کہ وہ کہاں ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے۔ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس جادوگر نے ماریا اور چڑیلوں کی ملکہ کی مدد سے پتھر کا بنا کر قید کر رکھا تھا اور امبر کی لاش کو تلاش کر رہا تھا۔ ابلیس جادوگر امبر کو تلاش کرتا ہوا روشن روم کے اس شہر میں آ گیا جہاں کے گورنر کا امبر محافظ خاص تھا۔ ابلیس جادوگر نے ایک بوڑھے تاجر کا بھیس بدل رکھا تھا۔ اب اسے اتفاق سے ابلیس جادوگر اس بازار میں آ گیا جہاں امبر نے گورنر کے بھانجے شاہلوس کو بوڑھے نان بائی کو پیٹنے پر مار دیا تھا۔ بازار میں خوب رونق تھی، دکانیں کھلی تھیں۔ ابلیس جادوگر ایک ہوٹل کے سامنے رک گیا۔ ہوٹل سے گرم گرم کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابلیس جادوگر نے سوچا کھانا کھا لینا چاہیے۔ وہ ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر پکی عمر کا رومن بیٹھا تھا۔ ابلیس جادوگر نے کھانا لانے کو کہا اور خود ایک میز پر بیٹھ گیا۔ ابلیس جادوگر جس میز پر بیٹھا تھا اس کے ساتھ والی میز پر 2 رومن آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک رومن نے کہا دوست، چند دن پہلے ہمارے شہر میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک بازار میں ایک نان بائی جسے شہر کا گورنر کا بھانجا شاہلوس پیٹ رہا تھا کہ ایک دبلے پتلے نوجوان نے شاہلوس کو خوب مارا۔ بعد میں جب شاہلوس سپاہی لے کر آیا تو اس نوجوان نے شاہلوس کو ہلاک کر دیا۔ ایک سپاہی نے تلوار نوجوان کے سینے پر ماری مگر تلوار ٹوٹ گئی اور نوجوان کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ ابلیس جادوگر کے کان کھڑے ہو گئے۔ دوسرے رومن نے کہا ابے جاؤ، کیوں مذاق کرتے ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے رومن نے کہا دیوتاؤں کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تلوار اس کے جسم سے ٹکرائی اور ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے تلوار فولاد سے ٹکرائی ہو۔
دوسرے رومن نے ہنس کر کہا، اب کہو گے کہ اس کے بعد نوجوان ہوا میں اڑ گیا تھا۔ پہلا رومن بڑا برا مان گیا اور برا مان کر بولا، تم مذاق سمجھ رہے ہو؟ اس نوجوان کو گورنر کے سپاہی پکڑ کر لے گئے تھے۔ ابلیس جادوگر اب کھانا بھول چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ دونوں رومن امبر کی ہی بات کر رہے ہیں، امبر جس کو وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ اس امبر کا سراغ مل گیا تھا۔ ابلیس جادوگر نے اسی وقت گورنر کے محل جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ رومن نے کہا، کیوں بڑے میاں، کھانا نہیں کھاؤ گے؟ ابلیس جادوگر کوئی جواب نہ دیا اور بغیر جواب دیے ہوٹل سے نکل آیا اور لوگوں سے پتہ پوچھ کر گورنر کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ چڑیلوں کی ملکہ کا دیا ترشول اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے گورنر کے محل کو جانے والی سڑک پر بھاگا جا رہا تھا۔ گورنر کے محل پہنچ کر ابلیس جادوگر نے اپنے جادو کے زور پر ایک پہرے دار کو قابو کیا اور اس سے امبر کے بارے میں پوچھا تو اس نے ساری کہانی سنا دی۔ جالینوس کے ساتھ شکار پر گیا اور اسے ایک شیر کھا گیا۔ دراصل جالینوس نے امبر کو گڑھے میں گرانے کے بعد یہی کہانی مشہور کی تھی۔ ابلیس جادوگر سمجھ گیا کہ جالینوس نے گورنر سے جھوٹ بولا ہے۔ اسے پتا تھا کہ امبر تو مار ہی نہیں سکتا۔ وہ فوراً جالینوس کے گھر پہنچا اور جالینوس سے جادو کے زور پر ساری بات معلوم کر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت رات ہونے والی تھی۔ ادھر امبر ڈونالڈ کو ہوش میں لانے کے لیے کوئی تدبیر کر رہا تھا۔ امبر نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو ڈونالڈ ہوش آ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے چبوترے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے تابوت غائب تھے اور اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، امبر بھائی، وہ چمکیلی زندہ لاشیں کہاں گئیں؟ امبر نے مناسب یہ سمجھا کہ ڈونالڈ کو پوری کہانی بتانے کے بجائے ٹال دیا جائے، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اس کو علم ہو گیا تو وہ اس پر یقین نہیں کرے گا اور اسی وقت قلعے سے بھاگ نکلنے گا، جبکہ امبر رات گزارنے کے لیے اتنی بہترین جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں جھپکا کر کہا، ڈونالڈ بھائی، تم کن چمکیلی زندہ لاشوں کی بات کر رہے ہو؟ ڈونالڈ نے کہا، اس چبوترے پر 6 تابوت تھے جن میں وہ زندہ لاشیں نکل کر ہماری طرف بڑھی تھیں۔ امبر بولا، تابوت؟ لاشیں؟ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ ارے بھائی، تم تو یہاں آتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے تھے، شاید تم نے کوئی بہنا خواب دیکھا تھا۔ میں نے تو کوئی تابوت اور لاشیں نہیں دیکھی اور تم اکٹھی 6 لاشوں کی بات کر رہے ہو۔ ڈونالڈ آمکوں کی طرح منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ امبر کی بات پر اسے یقین نہیں آیا۔ بہرحال رات انہوں نے قلعے میں ہی گزاری اور صبح ہوتے ہی نکل آئے۔ امبر واپس پرانے قبرستان کی طرف چل دیا کیونکہ ڈونالڈ کا کہنا تھا کہ وہاں سے روم شہر کے راستے کا پتہ چل سکتا ہے۔ دوپہر تک دونوں جنگل میں چلتے رہے۔ دن کی روشنی میں جنگل کی خوفناکی میں کافی کمی آ گئی تھی۔ کبھی کبھی ڈونالڈ بڑی عجیب سی نظروں سے امبر کو دیکھنے لگتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ ایک بڑے اور پرانے درخت کے نیچے ٹھہر گئے کیونکہ ڈونالڈ تھک گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ امبر بھی نرم گھاس پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد اچانک کسی نے امبر کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ امبر سمجھ گیا کہ ڈونالڈ نے شرارت کی ہے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ڈونالڈ دوسری طرف منہ کر کے سو رہا تھا۔ امبر بڑا حیران ہوا کہ تھپڑ کس نے مارا۔ پھر یکایک اس کے دل میں خیال آیا، شاید ماریا بہن ہو، لیکن اگر ماریا ہوتی تو اس کی بو مجھے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ امبر نے کہا، ماریا بہن کیا تم ہو؟ جواب میں ایک زوردار تھپڑ امبر کے منہ پر آن پڑا۔ ماریا تو ایسا ہرگز نہ کر سکتی تھی۔ امبر اٹھ بیٹھا۔ نظر نہ آنے والے 2 ہاتھوں نے امبر کی گردن دبوچ لی اور آواز آئی، میں اس درخت کا بھوت ہوں اور اب تم دونوں کو کھا جاؤں گا۔ امبر کی گردن پر نہ نظر آنے والے بھوت کی گرفت بڑی سخت تھی۔ امبر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو دم گھٹ جانے کی وجہ سے مر جاتا۔ امبر نے بڑے اطمینان سے بھوت کے نظر نہ آنے والے ہاتھ کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ بھوت کے جسم پر پھرنے لگا۔ مکمل جسم تھا، بس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب امبر نے بھوت کی گردن دبوچ لی اور اسے زور لگا کر اوپر اٹھا لیا۔ ابے چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ ابے چھوڑو، میں مرا جا رہا ہوں۔ میں امبر نے کہا، میں نہ کرو، اب تمہاری شامت آ گئی ہے۔ بھوت کے حلق سے اب عجیب قسم کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا انسان ہے جس نے اسے قابو کر لیا ہے۔ وہ تو انسان کو کھا جانے آیا تھا، مگر اب اسے اپنی زندگی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ بھوت نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، ہائے ہائے، ابے چھوڑ، میں تجھے نہیں کھاؤں گا۔
آہ آہ اف میں مرا۔ امبر نے ہنس کر کہا، بھوت کے بچے، میں تو تجھے چھوڑنے والا نہیں، چھڑا سکتا ہے تو چھڑا لے۔ یہ کہہ کر امبر نے اپنی گرفت سخت کرنا شروع کر دی۔ بھوت بری طرح چلانے لگا۔ شور سن کر رونالڈ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حیرت سے امبر کی طرف دیکھنے لگا۔ بھوت کی چیخیں بڑی بھیانک تھیں۔ پھر اس نے آخر ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ بھوت کے مرتے ہی اس کا جسم ظاہر ہونے لگا۔ توے کی طرح سیاہ جسم، لمبے لمبے زرد دانت جن سے فٹ بھری لمبی زبان باہر کو لٹک رہی تھی، سرخ سرخ آنکھیں جو باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ امبر نے بھوت کو پرے جھاڑیوں میں پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑنے لگا۔ رونالڈ بولا، بب 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 بھائی یہ کون تھا؟ امبر نے کہا، اس درخت کا بھوت جو ہمیں کھانے آیا تھا، مگر میرے ہاتھوں مارا گیا۔ رونالڈ نے کچھ نہ کہا۔ امبر نے گھاس پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ رونالڈ کو اب امبر سے بھی ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ بھی بھوت نہ ہو۔ وہ کھسکھتا ہوا پرے ہٹنے لگا، پھر اٹھا اور دوڑ لگا دی۔ دوڑنے کی آواز سن کر امبر نے آنکھیں کھولیں اور اٹھا تو دیکھا رونالڈ گرتا پڑتا بھاگا چلا جا رہا ہے۔ امبر نے آواز دی، رونالڈ بھائی، رونالڈ بھائی۔ رونالڈ نے دوڑنے کی رفتار اور تیز کر دی اور دیکھتے دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ امبر سمجھ گیا کہ رونالڈ اس سے ڈر گیا ہے اور وہ ہنسنے لگا اور اکیلا ہی روم کی طرف چل دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ لاش زندہ ہو گئی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔